بتا سکتے آج کے اس سیمینار میں عنوان کے تحت آپ نے بات کی، کس عنوان کے تحت آپ نے گفتگو کی اور آپ کی تحقیق کیا ہے، خاص طور پر جنوبی ہند کے ابتدا، ارتقاء اور مسائل کے تعلق؟ سب سے پہلے میں انجمن ترقی اردو کرناٹک کے عہدیداروں کو، خاص طور پر عبید اللہ شریف اور بن منور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انجمن ترقی اردو کا احیاء کیا اور سب سے پہلے آج کے اس سیمینار کا افتتاح ہوا۔ 2 روزہ اس سیمینار میں ہندوستان کی تمام مشاہیر ادب کو نہ صرف دعوت دی بلکہ ان سے مقالے بھی پڑھوائے۔ میرا بھی اپنا مقالہ تمل ناڈو کے ادب پر، زبان و ادب پر میں نے مقالہ پیش کیا۔ یہ ایک مبارک قدم ہے کہ اردو جنوبی ہندوستان میں کس طرح پروان چڑھی، اس کا ارتقائی عمل کس طرح عمل میں آیا، یہ ساری چیزیں پر ہم نے گفتگو کی اور اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ ہندوستان میں اردو زبان و ادب کے ارتقاء میں نہ صرف شمال کا بلکہ جنوبی ہندوستان کا بھی اتنا ہی حصہ رہا جتنا شمال والوں کا ہے۔ میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اردو زبان کو پروان چڑھانے میں یہاں کے صوفیاء کرام، علماء کرام، شعراء، ادباء اور دیگر علمی و تعلیمی اداروں کا بھی بڑا دخل رہا ہے۔ نہ صرف تعلیمی اداروں کا بلکہ مدارس، عربی مدارس کا بھی بڑا اہم رول رہا ہے۔ خاص طور پر تمل ناڈو میں کی بات کی جائے تو وہاں جس طرح سے اردو زبان و ادب کا ارتقاء 300 سال پرانا ہے، اس کے بعد یہ منظرنامہ تاحال جاری ہے اور اس سلسلے میں ہمارے جو شعراء کرام ہیں، ادباء ہیں، فنکار ہیں اور جتنے بھی اس سے جڑے ہوئے اہل قلم ہیں، انہوں نے اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں آج بھی اپنا کردار برابر نبھا رہے ہیں۔ خاص طور پر تمل ناڈو میں علیم صبا نویدی، کاوش بدری، حسن فیاض اور اصغر ویلوری کا نام، اس کے علاوہ جنہوں نے اردو زبان و ادب کو پروان چڑھایا ان میں مختار بدری کا بھی نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ ہندوستان، خاص طور پر تمل ناڈو میں یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ تمل ناڈو میں اردو زبان و ادب کا کہیں فروغ کے سلسلے میں کوئی کردار ہے ہی نہیں۔ اس تصور کو میں نے اپنے مقالے میں ظاہر بھی کیا اور بتایا کہ جتنا قدیم ادب تمل ناڈو میں ملتا ہے وہ اتنا قدیم ادب آپ کو شمال میں بھی نہیں ملتا، دلی میں، لکھنؤ میں بھی آپ کو اتنا قدیم ادب نہیں ملے گا۔ تو اس طرح سے اردو زبان و ادب کے سلسلے میں جو علاقائی سطح پر کام ہو رہا ہے وہ نہایت ہی قابل مبارکباد ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کے سیمینار منعقد کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان کا بھی اتنا ہی کردار رہا ہے جتنا کہ شمالی ہندوستان کے اہل قلم کا۔ میں ایک بار پھر سے یہاں کے عہدیداروں کو، انجمن ترقی اردو کے تمام عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اقدام میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس منظرنامے کو ہمارے نئے لکھنے والے آگے بڑھیں گے اور اس کام کو اردو زبان کی ترقی و فروغ میں برابر حصہ لیں گے انشاءاللہ۔